بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ دو قومی نظریہ کے اعتبار سے تیسری نشست ہے۔ اس سے پہلے انگلش میں یہ لیکچر ڈیلیور ہو چکے ہیں۔ آج اس کا بڑے اختصار سے اردو میں آپ کی آسانی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے دو قومی نظریہ کو ہم دیکھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مختلف تقاریر میں اس بات کا واضح اظہار ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، اور یہی وہ قانونی نقطہ تھا جس کی بنیاد پر قائد اعظم نے جد و جہد کی اور ایک الگ ملک کی بنیاد رکھ دی، اور سیاسی اور قانونی جنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت سے اس میں ہیں، لیکن ہم یہاں پہ ان کا صرف ایک اس کو دیں گے کہ گاندھی نے جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں اس بات کا مطالبہ کیا کہ جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پہ انہیں تسلیم کر لیا جائے اور ایک الگ ریاست قائم کرنے کی اجازت دی جائے، کرنے کا مطالبہ کر دیا، تو اس وقت گاندھی نے، جو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے یہ اظہار کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھی دھرتی ماتا کا قتل کرنے چلے ہیں۔ You are going to vivisect the motherland۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے جواب میں بڑا تفصیلی جواب دیا کہ ہندوستان، پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان کبھی بھی ایک نہیں رہا۔ یہ بحث ہم اس سے پہلے پاکستان سوسائٹی اینڈ کلچر میں کر چکے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر 4 نسلیں یہاں پر آباد ہیں: ڈریویڈینز، آرینز، عربس اینڈ منگول۔ کلچر بھی بنیادی طور پر 4 ان کے ہیں: ڈریویڈین کلچر، آرین کلچر، منگول کلچر اینڈ سیمیٹک کلچر۔ اس لیے یہ کہنا کہ آپ ہندوستان دھرتی ماتا کو قتل، ہندوستان تو کبھی بھی ایک نہیں رہا۔ ہندوستان جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے اس وقت بھی 520 سے زیادہ آزاد و خود مختار ریاستیں موجود تھیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم تو صرف 2 اس میں تقسیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہے۔ ہمارا یہ مطالبہ جو ہے وہ ایک جائز اور صحیح مطالبہ ہے، جس میں ایس اے رحمان، ان کی مشہور کتاب وائے پاکستان، اس میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کوٹ کیا، اور اس کو میں یہاں پہ کہ ہم کس طرح ایک الگ قوم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق ہماری سویلائزیشن اینڈ کلچر الگ ہے، تہذیب اور ثقافت الگ ہے۔ ہماری زبان، ہماری تہذیب جو ہے، ہماری ثقافت جو ہے وہ مسلم ثقافت اور مسلم تہذیب سے ملتی ہے۔ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، جبکہ آپ کی تہذیب میں بہت سے خداؤں کا خود مانتے ہیں کہ 3,70,000 سے زیادہ ان کے خدا ہیں۔ تہذیب ہماری تہذیب و ثقافت کے جو تانے بانے ہیں وہ اسلامی تہذیب و ثقافت سے ملتے ہیں، اور ہم پیغمبروں کے ماننے والے اور ایک اللہ کے ماننے والے۔ ہماری زبان اور لٹریچر مختلف ہے۔ ہم عربی زبان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں
کرام جو ہے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہماری تمام عبادات عربی میں ہے، ہماری اذان عربی میں، ہماری نماز عربی میں، ہماری وہ کتاب جس پہ ہم سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں وہ عربی میں، ہمارا کلمہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہوتے ہیں وہ عربی میں ہے۔ تو ہم اگر کسی سے مذہبی اور جذباتی کسی زبان سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ لینگویج عربی ہے، اور لٹریچر ہمارا وہ بھی اسلامی لٹریچر سے ہماری زیادہ لگاؤ ہے۔ اس کا اپنا ایک سٹائل ہے جس میں شرم و حیا اور شرافت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جاتا۔ ہمارے آرٹس اور آرکیٹیکچر الگ ہے، تعمیر بلڈنگوں کی وہ تم سے الگ ہے، ہمارے نام اور نام رکھنے کا طریقہ کار الگ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نام جو ہے جب وہ بولتے ہیں تو فوراً اظہار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ناموں سے محمد خان، احمد خان، محمد اسلم، ایاز محمد، بہت سے نام، کہیں احمد حسین، تو محمد احمد حسین، اور بیٹیوں کے نام میں فاطمہ، زینب، زکیہ، یہ نام بہت سے نام جو ہیں ہمارے اس میں موجود ہیں جو اللہ اور رسول کے ناموں کے ساتھ تقریباً لکھے جاتے ہیں۔ وہ اپنا نام بتاتے ہیں تو اظہار ہو جاتا ہے، جبکہ تمہارے نام اور ناموں کا طریقہ کار ہی مختلف ہے۔ نتھو رام، اسی طرح مہندر سنگھ، اسی طرح جو ہے رام لال، تو بہت ڈفرینس ہے۔ اور اسی طرح سینس آف ویلیو اینڈ پرپورشن ہمارا وہ مختلف ہے، ہمارے قوانین اور قوانین بنانے کا طریقہ مختلف ہے، ہمارے جو ہے قانون سازی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتی ہے، جہاں واضح بیان کر دیا گیا ہم ان سے دور نہیں جا سکتے، اور ہمارے ہاں اجتہاد جو ہے اس کی بنیاد پر قانون سازی ہوتی ہے۔ ہمارے کسٹمز اور کیلنڈر مختلف ہیں، رسم و رواج مختلف ہیں، کیلنڈر مختلف ہے، ہماری تاریخ اور روایات ان سے مختلف ہیں، ہماری اپنی ہیں، ہمارے اپنے ہیروز ہیں۔ ہمارے ہیروز احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے ہیروز خلفائے راشدین ہیں۔ ہاں، ہندوستان کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے ہیروز جو ہیں محمد بن قاسم ہیں، محمود غزنوی ہے، اور جبکہ آپ کے ہیروز مختلف ہیں، آپ کے ہیروز رام رامن اور وہ ہیں، تو ہم آپ سے الگ ہیں۔ تو ہمارے متصادم ہے، جو ہمارا ہیرو ہے وہ تمہارا نہیں، اور جو تمہارا ہیرو ہے وہ ہمارے لیے کبھی ہیرو بن ہی نہیں سکتا۔ ایپٹیٹیوڈ اینڈ امبیشنز، ہماری خواہشات مختلف ہیں، ہمارے رویے مختلف ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت ہو۔ مسلمان جو ہے اسی طرح ریلیجیس اور اسپرچول لائف جو ہے وہ مختلف ہے، مذہبی یعنی مسجد اور آپ کا مندر۔ ہماری روحانیت جو ہے وہ اللہ سے جڑاؤ اور اللہ سے لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، ہماری روحانی لائف الگ ہے۔ اور پھر ہمارے کلچر میں بعض میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، بعض میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، بہت مختلف ہے۔ ہمارا معاشی نظام مختلف ہے، ہماری معیشت کی بنیاد جو ہے وہ زکوٰۃ پہ ہے اور سود حرام قرار دیتی ہے، جبکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ سود پہ بنیاد رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں جو دولت کا بہاؤ ہے وہ امیر سے غریب کی طرف ہے، غریب سے امیر کی طرف نہیں، زکوٰۃ امیر دیتا ہے، جبکہ آپ کے ہاں غریب سے دور الٹی گنگا بہتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس نظام کو، معاشی نظام کو جو ہمارا اپنا موجود ہے، جس میں احتکار، ذخیرہ اندوزی لعنت ہے، تو جس میں دھوکہ دہی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ہم اپنے اس نظام کے مطابق رہنا چاہتے ہیں۔ اور ان تمام کا تقاضا یہ ہے، ہماری سوورنٹی الگ ہے، اقتدار اعلیٰ الگ ہے، اس لحاظ سے ہم ایک الگ قوم ہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ آلمائٹی، ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم، قرآن اور سنت، یہ ہمیں ایک قوم بناتے ہیں۔
ہم بلیو کرتے ہیں کہ ساورنٹی اللہ کے پاس ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اور جب ہم اقتدار اعلیٰ اللہ کو دے دیتے ہیں تو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو قائم کرنے کے لیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ساورنٹی توحید کا دوسرا نام ہے، توحید اور رسالت کا دوسرا نام ساورنٹی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک الگ قوم ہے اور ایک الگ قوم کی جو اپنی ساورنٹی رکھتی ہے اور اسے الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ ہمارے سورسز آف لا مختلف ہیں، ہمارے سورسز آف لا میں بنیادی طور پر ہولی قرآن اور سنت ہمارے سورسز آف لا ہے، اجتہاد ہمارا سورس آف لا ہے، اور اس لحاظ سے اجتہاد کی پھر قسمیں ہیں، اس کا موضوع الگ ہے۔ تہذیب، ثقافت، تاریخ، ہیروز، اس حوالے سے ہم ایک الگ قوم ہے۔ ہمارا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے دوسرے لوگوں سے ایک الگ قوم ہے، اور اس حوالے سے میں الگ ملک کی ضرورت ہے۔ ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ تھینک یو ویری